بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، اکابر یہاں تشریف فرما ہیں اور مجھ جیسے کم علم اور کم عمر انسان ان کے سامنے کوئی لمبی گفتگو کرے یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے میں اس اجلاس میں طے ہونے والے کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اور سب سے پہلے میں اپنے مربی اور محسن حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو شیخ الحدیث رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین ہیں، انہوں نے اس موقع پر جس فراست اور جس تدبر کے ساتھ اپنے حقیقی جانشین اور وارث ہونے کا ثبوت دیا ہے، آج کا یہ پورا اجتماع ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اور ان کے اس عمل پر جس نے تمام کے تمام طبقات کو جوڑا اور جوڑ کر اس مشن کے لیے یعنی دفاع صحابہ کے لیے جمع کیا، میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی کی اس محبت کی وجہ سے ہے، اور پھر صرف یہی نہیں، ان کے ہاں اجلاس کے بعد جب یہ گستاخی ہوئی تھی تو ہم بہت پریشان تھے۔ ظاہر ہے ہمارا عنوان ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے اور کسی کے سامنے رکھنے کی بات بھی نہیں، اس عنوان پر ہماری کتنی محنت ہے اور کتنی قربانیاں ہیں یہ ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میں اس کا اظہار کرنے لگ جاؤں تو شاید آپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ میرے قرب و جوار والے نوجوانوں کے لاشیں کس طرح گرے، چار بچوں کے لاشیں ایک دن میں ہم نے کیسے پڑھے، مشکل وقت میں ہم کس پریشانیوں کا شکار ہوئے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہمیں کیسے پہنائی گئی، اس ملک کے اندر ہمیں ایک تنہا کر کے یوں کر دیا گیا جیسے ہم کوئی بڑی غلط بات کر رہے ہیں یا ہم یہاں پر کوئی غلط چیز پیش کر رہے ہیں۔ کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم بزرگوں کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ شاید یہ سارے حالات ہی ہماری وجہ سے ہیں۔ جب ہر طرف سے نظریں ہمارے اوپر سے اٹھی اور ہمارے اوپر ریاستی وہ جبر ہوا، وہ تشدد ہوا، وہ ظلم ہوا جس کی مثالیں میں پیش نہیں کر سکتا۔ 29 سال کے بعد ایک آدمی جب جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کے 29 سال کی قیمت کیا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور جب 24 سال بعد کسی کا لاشا جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور جب برسر روڈ ہتھکڑیاں پہنے میں اسے گولی مار دی جائے تو اس کے گھرانے کی کیفیت کیا ہے وہ آپ شاید سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج 6 سال اور 7 سال ہو گئے، لوگ لاپتہ ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کی مدح اور تعریف اور دفاع کی بات کی تھی، اور یہ گستاخی کے جو کلپ آپ کو سنائے گئے ہیں اللہ کی قسم یہ بہت کم ہیں، بہت کمزور ہیں، بڑی کم باتیں اتنے شدید تھے۔ میں نے منع کیا یہ سب مت دکھاؤ، یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ جذبات قابو میں نہیں رہیں گے، ان لاشوں، ان جوانوں، ان اکابر، ان بزرگوں کی اس محنت میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں اس اجتماع میں آج انہیں سلام عقیدت پیش کر کے ان کی روحوں سے کہنا چاہتا ہوں تم ناکام نہیں ہوئے، تم کامیاب ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم یہ پہلی صف میں بیٹھے اکابر دارالعلوم کراچی، جامعہ بن نوری ٹون، جامعہ فاروقیہ، جامعہ صدیقیہ، جامعہ اصولعلوم، یہ تمام مدارس کے لوگ، یہ اکابر، یہ مشاغر، یہ دانشور اور یہ اسکالر یہاں بیٹھ کر آج یہ کہہ رہے ہیں جو بات آپ نے کہی تھی وہ سچ تھی، لیکن یہ کفر چھپا ہوا تھا، آج روڈ پر آ گیا، چوک پر آ گیا، ننگا ہو گیا۔ اللہ اس نے میرے پیارے معاویہ جسے رسول اللہ نے دعا دے کر کہا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا مہدی بھی، وہ ابو سفیان جسے رسول اللہ نے کہا تھا آج جس کے گھر میں جس نے بنا لے لی اس کو امان ہے، وہ ابو بکر صدیق جس نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، غار تک پہنچایا تھا، اپنی جولی میں سلایا تھا، دولت اولاد سب کچھ قربان کی تھی، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ اللہ مجبور ہے، ہم بے بس ہیں۔ اللہ کی قسم اس ملک میں آج اس شخص کی تکفیر کی گئی، روڈ اور چوک پر ان لوگوں
اور ابھی قاری عثمان صاحب خوبصورت بات کہہ رہے تھے، مولانا زبیر صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات کہی ہے، یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ علماء کرام، مفتیان عظام، اکابرین ملت، رب ذوالجلال کی قسم یہ تحریک چلاؤ، ہمیں اس تحریک میں نوکر رکھ لو، غلام رکھ لو، خادم رکھ لو، رب ذوالجلال کی قسم میں تمہارے دفتر میں جھاڑو دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہارے جوتے اٹھا کر سعادت سمجھوں گا۔ ہمیں لیڈری کا کوئی شوق نہیں ہے، میں ہزاروں لیڈریاں صدیق اکبر اور معاویہ کی جوتی پہ قربان کرتا ہوں، میں جماعت کا صدر ہونے کے باوجود اعلان کر رہا ہوں حضرت اقدس تمہاری جوتیوں کا خادم ہوں، میں اس میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس تحریک میں آپ آؤ گے، ہم آپ کے غلام بن کر آپ کے دفتروں کی صفائی کرنے کو تیار رہیں گے، لیکن آپ کے شانہ بچانا رہیں گے۔ اس ظلم کی بڑی داستانی، اس کی بڑی تحریک ہے، میں بتا نہیں سکتا، میں اپنی بات تو کرتا نہیں، ان لوگوں کی باتیں یقین کریں، میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے وہ مائیں کہتی ہیں میرا بچہ 6 سال سے لاپتہ ہے، فاروقی صاحب بتاؤ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم میرے پاس جواب نہیں ہے، وہ رو جاتی ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں، اور مجھ سے ایک دن کہنے لگی میں قیامت کے دن آپ سے سوال کروں گی، میرا بچہ لاپتہ ہے، میرے گھر میں صبح بھی شام بھی دل دھڑکتے ہوئے یہ بات آتی ہے، کاش تب یہ خبر آ جائے گی کہ وہ کسی چوک اور چوراہے پہ پڑا ہوا ہے، میں آپ سے سوال کروں گی۔ میں نے کہا اماں جی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میں بے بس ہوں، میں نے ہاتھ دروازہ کھٹکھٹوایا، میں نے روڈ پر دھرنے دیے، میں اکیلا تنے تنہا اس کراچی کی سڑکوں پر روتا رہا، مجھے گولیاں ماری گئی، میں نے برداشت کر لی، میرے اوپر حملہ ہوا، میں نے برداشت کر لیا، میرا جسم زخمی ہوا، برداشت کر لیا، ایک واقعے میں 10 لوگ شہید ہوئے، برداشت کر لیا، کئی زخمی ہوئے، برداشت کر لیا، رب ذوالجلال کی قسم کسی نے اچھا کہا تب، برا کہا تب، اللہ مجھے تکبر ریاکاری سے بچانا، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، یہ میں نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ میں نے آج ان لوگوں کے سامنے یہ بات بتا دی ہے، مجھے معاف کرنا، لیکن اللہ میں بتا اس لیے رہا ہوں، اکابرین ملت، علماء کرام، آپ مساجد کے ائمہ ہیں، اللہ کی قسم لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ کے منبر میں آپ سے صحابہ کے تذکرے جب کم ہوئے، اللہ کی قسم یہ کہا گیا یہ ایک طبقے کا مسئلہ ہے، ایک جماعت کا مسئلہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام، کسی جماعت کا مسئلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ قرآن سے 1126 آیاتیں ان مقدس لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، احادیث مبارکہ سیاہ ستہ کی ہر روایت ان صحابہ کے بعد حضور تک پہنچی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم فقہ اور حدیث تمام دین کا سرمایہ ان پر کھڑا ہے، اور غور کیجئے ان صحابہ پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا وہ تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، لیکن نشانہ صحابہ کو اس لیے بنایا کہ اسلام کی عمارت صحابہ پر کھڑی ہے، اور وہ یہ عمارت گرانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، عمارت گرانے والوں کچھ عمارت کے چوکیدار بھی ہوا کرتے ہیں۔ میں آج بلبلا کہتا ہوں ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہم لیڈر اور ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم صحابہ کی اس عمارت کے چوکیدار ہیں، اور یہ ماننا پڑے گا مار ہمیشہ چوکیداری کھاتا ہے، مار ٹھیکیدار نہیں کھاتا۔ ہم چوکیدار بن کے کھڑے اس عمارت کو گرانا چاہتے ہیں، ہم اس عمارت کو بچانا چاہتے ہیں۔ آج بریلی مکتبہ فکر کے میرے دوست یہاں موجود، اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ یہاں موجود، جمعیت علماء اسلام سندھ، جمعیت علماء اسلام فا، تنظیمات مدارس دینیہ، اشاعت التوحید و سنہ، دیگر تمام جماعتیں ختم نبوت کی یہاں موجود ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں سہارا دیا، میں ان کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں حضرات اکابر، آپ نے اعتماد کیا ہے، اللہ کی قسم پہلے بھی قربانیاں دی تھی، اس سے بڑھ کر دینے کو تیار ہے۔ آپ کے سائے کے تلے ہم نکلنے کو تیار ہے، چاہے جو ہو جائے ہم سہ لیں گے، اللہ کی قسم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور اگلی بات ارباب اقتدار سے، جب یہ گستاخی ہوئی، شہر کراچی میں یہ خبر پھیلی، اس وقت ہجوم کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، ہم نے کنٹرول کیا، اس ملک کی اور کراچی کی اس بدامنی کو ہم نے بچایا، ان اکابر کی وجہ سے وہ بچی ہے۔ اور جناب عزت مآب، اگر دوسرے دن تبت سینٹر پر ہم جمع ہو جاتے تو وہ تبت سینٹر سے لے کر بنوری ٹاؤن تک یہ بہت
वहीं नहीं रहना था, ये कहीं भी जा सकता था। हमने इस दुख को, और अल्लाह की कसम हमारे माँ बाप, औलाद, खानदान, माल दौलत सब कुछ लुट जाए, शायद इतनी तकलीफ न होती जितनी बरसरे मैदान हुकूमत की सरबराही में, उनकी हिफाजती हिसार में, इन मुकद्दस हस्तियों पर जो हमें तकलीफ हुई है। मैं रब्बे ज़ुल जलाल की कसम खा के कहता हूँ, सब कुछ लुट जाए, इस पर इतना अफसोस नहीं जितना इस पर अफसोस था। लेकिन हमने एक बार फिर अपने जख्मों और इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए हमने कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जिससे हमारे मदारिस, हमारे अकाबिर पर कोई बात आती, हम फिर अकाबिर के पास गए। ये कुछ हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत डॉक्टर साहब को, ये शेख साहब के मेरे मुरब्बी और पीर हज़रत शेख साहब के फर्जंद थे, मेरे उस्ताद मोहतरम है। इनका घबराना नहीं, कल स्वादी आजम का जमाना था तो सलीमुल्लाह खड़ा था, आज जमाना आया है तो इब्ने सलीमुल्लाह खड़ा हो गया। हमने सुख का सांस लिया, फिर हम शेखुल इस्लाम साहब के पास गए। एक मेरी मुलाकात शेखुल इस्लाम साहब से लैदा हुई। मैंने ये क्लिप जो आपको दिखाए, हजरत को दिखाया, अल्लाह की कसम हजरत ने मोबाइल छोड़ दिया, हाथ कांपने लग गए और मगमूम हो गए, चेहरे के तासुरात बदल गए। मैंने कहा पता नहीं अब ये मुझे क्या कहेंगे, और कहा बहुत अफसोस है, ये कुछ ये कह रहे हैं, ये कुछ ये कर रहे हैं। पिछली बातें किताबों की थी, अब किताबों पे नहीं रही, अब रोडों पे आ गई। कल मुझे एक शख्स कह रहा था आप बहुत सख्ती करते थे, आपकी सख्ती की वजह से देखो ना क्या हुआ। मैंने जवाब में कहा जब तक हम सख्ती करते थे किसी की हिम्मत नहीं थी वो रोड पे आके कुछ बोल सकता। आप सब ने कहा था नरम हो जाओ, और जब हम नरम हुए तो अब रोड पे आके वो गर्म हो गए। इसलिए इतना जरूर कहता हूं, आपकी हर पॉलिसी सर आंखों पर ये जो क्लिप्स आपने देखे हैं, इनके जवाब अल्लाह के फजल से हमने इन्हीं के अंदाज में दिए हुए हैं। और मैं अकाबिर से कहता हूँ शायद कोई गवर्नमेंट के इदारे आपको मेरा क्लिप दिखाएंगे कि ये देखो इसने बहुत सख्त बात की है, तो आप जवाब में क्लिप का जिक्र कर देना, ये उसके जवाब में कही है। ये भी ना करें तो क्या ख्याल है आपका? हम बिल्कुल बेहिस हो जाएं? ये नहीं हो सकता। मेरे भाई फजले सुबान कह रहे थे 6 सितंबर भी है, 7 सितंबर भी है, उनने 2 का जिक्र किया, एक डिफेंस पाकिस्तान का और एक खत्म नबूवत के मसले का। और मैं 6 सितंबर 1985 की बात भी करना चाहता हूँ। 6 सितंबर को ही हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जंग में एक जमात की बुनियाद रखी थी जिसका नाम सिपाही साहब रखा था, और आज वही सितंबर का महीना है। 6 सितंबर को उस जमात की बुनियाद रखी गई थी, और आज सितंबर के महीने में उस जमात में नई रूह पैदार हो गई है, नया जज्बा आ गया है। अकाबिर की सरपरस्ती में इनके हुक्मों के मुताबिक, इनकी तालीमात के मुताबिक गोया 6 सितंबर को तहजीद वक्त और तहजीद ऐद कर रहे हैं। हक नवाज तेरी रूह से भी मुखातिब है, हम तक मर जाएंगे, साहबा की इज्जत पे पहरा देते रहेंगे इंशाअल्लाह। उलमाए किराम के उस मुशावरत के मुताबिक शेखुल इस्लाम की मुशावरत के बाद इन हजरात का जो एलामी है वो ये कि कल जुम्मतुल मुबारक में हमने जुम्मों के इज्तिमात में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की खिदमत को बयान करना है, उनकी रिश्तेदारियों को बयान करना है। और ये सिलसिला हम काफी अर्से से चला रहे हैं। मैं अकाबिर के इल्म में लाने के लिए बात कर रहा हूँ। हमने गुज़िश्ता दिनों हज़रात सहाबाए किराम पर मुश्तमिल कुरान हकीम में जो आयातें आई हैं, उन आयातों को अलहदा करके उसकी तफसीर करके हमने मसाजिद और इलाकों और यूनिटों में उसका दर्स कुरान शुरू किया हुआ है, ताकि लोग उसका दर्स कुरान सुन के उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो। और उलमाए किराम आपसे कहता हूँ जो पीछे बैठे हुए मेरे दोस्त और भाई और मसाजिद के इमाम हैं, आप अपनी अपनी मस्जिदों में ये अज़म कर लें, आपने रोजाना सहाबा की तारीफ और मदह और उन पर होने वाले एतराज़ात का जवाब देना है, और अपने लोगों को बताना है, अपनी आवाम को बाशऊर करना है, और बाशऊर करके पैगाम देना है कि सहाबा किसी एक तबके के नहीं सबके हैं। मैं इसलिए कहा करता हूँ दुनिया को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं सहाबा। जुम्मे वाले दिन आइंदा जुम्मे को 3 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज तमाम जमातों तमाम लोगों के इत्तेफाकिया एलामिया से एक रैली का इनेकाद किया गया है। और हजरत डॉक्टर साहब से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहूंगा
آپ نے حکم دے دیا ہے یہ ریلی نہیں ہوگی، ریلا ہوگا۔ حضرات اکابرین ملت، ہم نے یکم محرم کو جلوس نکالا اور تحت نگاہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، وہ ہم نے صرف اکیلے تنہ تنہا۔ آپ جیسے لوگوں کا سایہ اور سرپرستی ہوگی، اس کا سرا آخری نظر نہیں آئے گا۔ اور کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بھی ہے کہ اہل تشیع کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے، انہیں ہم بتائیں گے تعداد زیادہ نہیں ہے، تم نے صرف جلوسوں میں دیکھے۔ میں نے کل ذمہ دار سے کہا تھا انہیں جمعے والے دن اپنی عبادت خانوں میں دیکھو، ان کی صفیں کتنی بنی ہیں، پھر پتہ چلے گا کتنے۔ گھنٹہ پہلے یہاں، 2 گھنٹے وہاں، 6 گھنٹے بعد وہاں، 11 کو یہاں، 9 کو وہاں۔ اس کا تو پوری کراچی سے جمع ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجیں وہ بھی ان سے زیادہ ہو جائے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم بتائیں گے کہ اس شہر میں تعداد کتنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ بریلوی مکتب فکر کے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی ہفتے والے دن ایک احتجاجی کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی کل کو یوم عظمت صحابہ کے طور پہ اس جمعے والے دن صحابہ کی عظمت کو منا رہے ہیں، اور ہفتے والے دن ان کی بھی ریلی ہے۔ ہم ان کے سارے پروگراموں کی تائید کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اہل حدیث دوستوں نے کل بہت بڑا اجتماع کیا، اپنے علماء کو بلایا، انہوں نے بھی اس عنوان سے جتنے فیصلے کیے ہم ان کی بھی تائید کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آنے والے وقتوں میں ہم سب مل کر مشترکہ طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور ان کے ایک ہو کر انہیں جواب دیں۔ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ملک ہے، یہاں اب گستاخی نہیں چلے گی۔ آخری بات حضرات سے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ ایک معتدل ہے، وہ جی فلاں معتدل ہے، چلو اس کو لے آؤ، وہ فلاں معتدل ہے اس کو لے آؤ۔ ہم نے جو ویڈیوز دکھائے ہیں یہ ان کے عام لوگوں کے نہیں ہیں۔ ساجد نقوی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے میں خلافت کا منکر ہوں، اس سے بڑا بھی کوئی معتدل ہوگا؟ یہ ان کا سب سے بڑا معتزل آدمی ہے، وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ، ان کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آج کا اجلاس مطالبہ کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہیں گے وہ یہ کہ ایف آئی آر میں شکے داخل کی جائیں، دفعات جس کے اندر دہشت گردی کی شکیں ہوں، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ ایسے جلوس جس میں گستاخی ہوئی ہیں ان کے پرمٹ کو منسوخ کیا جائے، مساجد مدارس کے سامنے سے نکلنے والے جلوسوں کے راستے تبدیل کیے جائیں۔ اور ہماری تجویز ہے کوئی بہت بڑا کراچی کے باہر ایک بہت بڑا گراؤنڈ انہیں دے دیا جائے، ہم حمایت کرتے ہیں وہاں جو کریں، لیکن ہمارے روڈوں اور چوکوں اور چوراہوں پر جو کچھ ہوتا ہے یہ برداشت نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر تمام حضرات دیوبندی، بریلوی، اکابر، دانشور، محققین تمام کا مشکور ہوں، سب سے زیادہ حضرت ڈاکٹر صاحب کا جن نے اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے تمام کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے۔ قاری عثمان صاحب، ڈاکٹر صاحب اور جامعہ دارالعلوم کراچی والے، جمعیت علماء اسلام تھا، مولانا اقبال اللہ صاحب، مولانا عبداللہ شاہ مظہر صاحب، یہاں تشریف لائے بیماری کے باوجود، ان سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ متحد اور متفق رہ کر اس سلسلے میں آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عابد احمد علی صاحب۔ اس پر ایک اور بات، ایک شخص نے اس لعنت کرنے والوں کو ملعون کہا، اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ قاری زوار بہادر اور ان کے ڈاکٹر صاحب نے جو ان پر جو گرفتاریاں کی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور تمام اہل سنت میں جہاں کوئی تکلیف ہوگی ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔